O2 کسے کہتے ہیں؟ آکسیجن کی شارٹ فارم یا فارمولا ہے سائنٹیفک آکسیجن کا. تو والیوم آف آکسیجن جو ہے کہ کون سا والیوم آف آکسیجن جو کہ ہماری باڈی یوز ہے کب؟ جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، ہارڈ ایکسرسائز. تو اس صورت میں جو ہماری باڈی آکسیجن یوز کرتی ہے اس کو VO2 میکسیمم یعنی کہ اس کا جو آکسیجن کا والیوم ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. VO2 max is amount volume of oxygen your body use while exercising as hard as you can. جتنی شدت کے ساتھ، جتنی انٹینسٹی کے ساتھ آپ کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ کرتے ہیں، تو اس وقت اس پیک سٹیج کے اوپر جو آپ کا والیوم ہے آکسیجن انٹیک کا جو آپ کی باڈی استعمال کر رہی ہے اس کو VO2 max کہا جاتا ہے. اٹ از کامن ٹول ہے ٹو میئر یا انڈرسٹینڈ یور فٹنس لیول. جتنا زیادہ آپ کا جو VO2 max زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کا جو فٹنس لیول ہے وہ بہتر ہوگا. کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم میں جو آکسیجن کنزمپشن ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. جب آکسیجن کنزمپشن زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہاں پر جو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو ریپلیس کرے گی. لیکٹک ایسڈ کے جو بننے کے جو خدشات ہیں وہ اتنے ہی کم ہوں گے. تو اس کا مطلب آپ جو فٹنس لیول ہے وہ آپ کا اچھا ہوگا. تو VO2 max کا سپورٹس کی ٹریننگ کے حوالے سے VO2 max کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ اسی کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو فٹنس ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنی جو ہارٹ ہیلتھ ہے آپ اس کو بھی اس کے ذریعے VO2 max کا اگر آپ کو آئیڈیا ہو تو آپ امپروو کر سکتے ہیں. VO2 max ریفر ٹو ہاؤ مچ آکسیجن یور باڈی کین ابزارب اینڈ یوز ڈیورنگ ایکسرسائز. کتنی جذب کر سکتی ہے اور کتنی ایکسرسائز کے درمیان استعمال کرتی ہے تو اس کو VO2 max کہا جاتا ہے. اٹ میئر یور ایروبک فٹنس لیول. اینائروبک نہیں ہے، ایروبک فٹنس لیول ہے. یعنی کہ آکسیجن کے ساتھ آپ جتنی زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، جتنی دیر لمبی ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو VO2 max ہے آسانی کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے. If you are looking to improve your aerobic fitness, you might consider maximizing your VO2 max. اگر آپ نے aerobic fitness کو improve کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ VO2 max کو جو ہے وہ میکسیمائز کرنا پڑے گا. سم ٹائم کالڈ یور آکسیجن اپٹیک. جو آکسیجن اپٹیک ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا پڑے گا. تو کارڈیو ویسکولر فٹنس جو ہے یا ایروبک انڈورنس جو ہے اس کا سب سے یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے VO2 max میئر کرنے کا. ان دونوں چیزوں کا VO2 max جتنا اچھا ہوگا آپ کی کارڈیو ویسکولر فٹنس بھی اچھی ہوگی اور آپ کے اندر جو انڈورنس کا لیول ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا. دا مور آکسیجن اے پرسن کین یوز ڈیورنگ ہائی لیول ایکسرسائز دا مور انرجی اے پرسن کین پروڈیوس. جتنی آکسیجن زیادہ ہوگی، آکسیجن کیا کرتی ہے جا کے جسم میں؟ انرجی سسٹم آپ کو پڑھایا تھا اس میں کیا تھا کہ آکسیجن جا کے ڈائریکٹلی ATP جو ہے ایڈینوسائن ٹرائی فاسفیٹ اس کے لیے جو ہے وہ پروڈکشن میں وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اس کو بناتی ہے. آکسیجن از اے کریٹیکل انگریڈینٹس ان دا ریسپیریٹری پروسیس دیٹس انوالوڈ ان بریدنگ. ایز یو برید ان آکسیجن جب موجود ہوتی ہے آپ سانس لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے جو پھپھڑے ہیں وہ آکسیجن کو جذب کرتے ہیں اور اس کو انرجی میں جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں، جس کو انرجی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ATP ایڈینوسائن ٹرائی فاسفیٹ. ٹرسٹڈ سورس جو ہے تو ATP پاور جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ATP کیا کرتی ہے؟ وہ پاور دیتی ہے ہمارے جو سیلز ہیں باڈی کے. اینڈ ہیلپ ریلیز دا کاربن ڈائی آکسائڈ کے وہ ریموو کر دیتی ہے. وہاں سے پر جاتی ہے آکسیجن پہنچتی ہے اور وہاں پر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو ریموو کر دیتی ہے. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ آئی کہاں سے تھی؟ جو ہم حرکت کر رہے تھے، باڈیلی ایکٹیویٹی کر رہی تھی، مسل کنٹریکٹ ہو رہے تھے تو کنٹریکشن کے ساتھ مسل کی وہ پروڈیوس ہو رہی تھی کاربن ڈائی آکسائڈ. تو اس کو جو ہے وہ ریلیز کرنے میں مدد دیتی ہے. اور یہ پھر ایکسہیل ہم کیسے کرتے ہیں؟ یعنی کہ سانس انہیل کرتے ہیں تو اندر کیا لے کر جاتے ہیں؟ آکسیجن. اور سانس ایکسہیل کرتے ہیں بریدنگ تو کیا نکلتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو لیول ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، وہ ہم باہر نکالتے ہیں. The greater your VO2 max, the more oxygen your body can consume and the more effectively your body can use that oxygen to generate the maximum amount of ATP energy. تو دو اس کی VO2 max جو ہے وہ دو ٹائپس ہیں. ایک کو absolute کہا جاتا ہے VO2 max اور ایک کو relative VO2 max کہا جاتا ہے. absolute میں کیا ہے؟ وہ سمپل ہے بالکل کہ آپ کی وہ اماؤنٹ
جو کہ آپ بریدنگ کے دوران یعنی کہ سانس لیتے ہوئے آکسیجن کی آپ اپنے اندر لے کر جاتے ہیں 1 منٹ کے اندر، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ VO2 max، ایبسلیوٹ VO2 max کہا جاتا ہے. دس اماؤنٹ ڈپینڈ آن یور ایج، ویٹ، ہائٹ اینڈ جینڈر. تو یہ فیکٹر بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو ریلیٹیو VO2 max کیا ہے؟ اس میں آپ کا ویٹ میئر کیا جاتا ہے. میکس میئر یور ویٹ ان لیٹر پر منٹ پر کلو گرام آف باڈی ویٹ. ریلیٹیو VO max جو ہے وہ بیٹر ہے کہ اگر ہم نے کسی شخص کے ساتھ یا کسی فٹنس لیول کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے تو ریلیٹیو VO2 max جو ہے وہ میئر کیا جائے، تاکہ اس سے جو ویٹ ہے اس شخص کا، ویٹ ان لیٹر پر منٹ پر کلو گرام جو ہے وہ میئر کیا جا سکے. تو ٹپیکلی VO2 max جو ہے اس کے مختلف ٹیسٹ ہیں، مختلف طریقے ہیں اس کو میئر کرنے کے. میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل ہیں، یعنی کہ اسپائرومیٹری ہے، اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو کہ VO2 max جو ہے ہاسپٹل میں آپ میئر کر سکتے ہیں، یا کارڈیالوجسٹ اس کو میئر کر سکتے ہیں، فٹنس اسپیشلسٹ اس کو میئر کر سکتے ہیں. لیکن جو چند جو سب میکسیمل ایکسرسائزز ٹیسٹ ہیں ایسے جو کہ عام ہیں، جو کہ اگر کوئی ہمارے پاس نہ بھی ہو انسٹرومنٹ تو اس کے بغیر بھی ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں. VO2 max لیول اینڈ یور اوور آل لیول آف ہارٹ اینڈ لنگ انڈورنس ڈیورنگ ایکسرسائز. اس میں سب سے پہلا کیا ہے، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بڑا اہم ہے، کوپر 1.5 میل واک رن ٹیسٹ جو ہے، کوپر ٹیسٹ جسے کہا جاتا ہے عمومی طور پر. تو اس کے ذریعے جو ہے وہ VO2 max ہم میئر کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹریڈ مل ٹیسٹ جو ہے اس کے ذریعے ہم VO2 max میئر کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹریڈ مل کے اوپر بھی جب بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سپیڈ بھی بڑھاتے ہیں اپنی آہستہ آہستہ، تو یعنی کہ پیک لیول کے اوپر اپنی جو باڈی ہے اس کو لے کر جاتے ہیں اور پھر میئر کرتے ہیں. مختلف ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں ہمارے کے جو نوٹ کر رہی ہے کہ کتنی انہیلنگ ہو رہی ہے اور کتنی ایکسہیلنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ 2.4 کلومیٹر رن ٹیسٹ ہے، یعنی کہ یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں یہ سارے کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ ایروبک فٹنس کے. ایروبک یعنی کہ آکسیجن کی موجودگی ہے، یعنی کہ لمبے انڈورنس والی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے جو VO2 max ہے وہ لازمی ہوتا ہے. تو ٹریڈ مل ٹیسٹ ہے. اس کے بعد سائیکل ایریگومیٹری جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. یہ بھی گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے کہ آپ سائیکل کے اوپر ہوتے ہیں اور چلاتے ہیں اس کو میکسیمم سپیڈ کے ساتھ. عمومی طور پر جم میں بھی جو ہے وہ اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور ساتھ جو ہے آپ کے نوز کے اوپر وہ لگے ہوتے ہیں جو میئر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنی آکسیجن انٹیک کر رہے ہیں اور کتنی ایکسہیل کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کوپر 12 منٹ رن جو ہے، یہ بہت ہی کامن کویسچن ہے پیپر کا کہ کوپر ٹیسٹ جو ہے وہ 12 منٹ وہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہمارا جو VO2 max یعنی کہ ایروبک فٹنس اس کی میئرمنٹ کے لیے ہوتا ہے. پاپولر ٹیسٹ ہے، میکسیمل رننگ ٹیسٹ ہے ایروبک فٹنس کو ماپنے کے لیے. ان وچ پارٹیسپینٹ ٹرائی اینڈ کور ایز مچ ڈسٹینس ایز دے کین ان 12 منٹ. تو بیسیکلی جو بھی فٹنس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یا پولیس میں اگر آپ نے جوائن کرنا ہے، آرمی میں جوائن کرنا ہے، تو وہاں پر یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. آپ وہاں پر ٹائم کم دیا جاتا ہے، 7 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور آپ نے اس 7 منٹ کے اندر ایک جو اسپیسیفک فاصلہ ہے اس کو کور کرنا ہوتا ہے. تو وہ کیا کس مقصد کے لیے وہ کرواتے ہیں؟ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایروبک فٹنس کتنی ہے. تو VO2 max ہی اس کے ذریعے آپ کا وہ جج کر رہے ہوتے ہیں. تو پرپز کیا ہے؟ ٹو ٹیسٹ ایروبک فٹنس، دا ایبلٹی آف باڈی ٹو یوز آکسیجن ٹو پاور اٹ وائل رننگ. اکوپمنٹ ریکوائرڈ اس کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی اکوپمنٹ نہیں چاہیے، صرف فلیٹ ہو، اوول ہو، رننگ ٹریک ہو جس کے اوپر آپ بھاگ سکیں. نہیں ہے تو روڈ کے اوپر بھی بھاگ سکتے ہیں، لیکن جو سرفس ہے وہ بالکل فلیٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ مارکر کون جو ہے وہ اپنے نشانی کے طور پر ریکارڈنگ شیٹ اور اسٹاپ واچ جس کے اوپر ٹائم جو ہے وہ چل رہا ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. پروسیجر کیا ہے کہ جو کھلاڑی ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں مارکر اور ایٹ سیٹ انٹرول اراؤنڈ دا ٹریک ٹو ایڈ ان میئرنگ دا کمپلیٹڈ ڈسٹینس. پارٹیسپینٹ جو ہے وہ 12 منٹ تک لگاتار بھاگتا ہے، اور 12 منٹ کے بعد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے جو فاصلہ ہے وہ کتنا کور کیا ہے، وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. وہ اس کی مرضی ہے، وہ تھک جاتا ہے تو بے شک وہ پیدل چلنا شروع کر دے، لیکن اس انکرج کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پولیس کا ٹیسٹ اکثر جب وہ اینڈ کے اوپر پہنچنے والے ہوتے ہیں نا تو آپ تھک جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. تو جو ساتھ دوسرے کھڑے ہوتے ہیں نا جو آلریڈی وہ جاب کر رہے ہیں پولیس کی، تو وہ سائڈوں پر کھڑے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، انکرج کر رہے ہوتے ہیں کہ بس تھوڑا سا رہ گیا، بھاگو ذرا اور بھاگو. تو وہ اسی مقصد کے لیے تاکہ جو آپ میکسیمم ڈسٹینس جو ہے وہ کور کر سکیں.
उस खास टाइम लिमिट के अंदर। तो जब आप 12 मिनट दौड़ते हैं उसके बाद फिर देखा जाता है कि आपने 12 मिनट के अंदर कितना फासला कवर किया है। तो ये चार्ट है मेन का स्कोरिंग, कि अगर आप 2800 मीटर का जो फासला है वो भागते हुए तय करते हैं तो, और आपकी एज 20 से 29 साल के दरमियान है और आपने 12 मिनट में यानी कि 2.8 किलोमीटर का फासला है वो तय किया है, तो इसका मतलब है आप एक्सीलेंट लेवल के ऊपर है। अगर आपने 2.4 किलोमीटर से 2.8 किलोमीटर तक किया तो इसका मतलब आप अबव एवरेज है। अगर 2.2 किलोमीटर से लेकर 2.3 किलोमीटर के दरमियान आपने कोई फासला तय किया है, 2.4 किलोमीटर के दरमियान कोई फैसला तय किया है 12 मिनट में, तो आप एवरेज स्टेज के ऊपर है। तो बिलो एवरेज क्या है और पावर वो 1600 से भी अगर आप 12 मिनट भागते हैं और 1600 मीटर भी नहीं फासला तय करते तो इसका मतलब आपके अंदर जो एरोबिक फिटनेस है वो कम है, आपके अंदर इंडोरेंस जो है वो बहुत कम है। तो ये टेस्ट है, इस तरह परफॉर्म किया जाता है। कूपर 12 मिनट इसे टेस्ट कहा जाता है। एज वाइज जो है वो डिफरेंट होता है डेफिनेटली, जैसे जैसे जो है वो आपकी एज बढ़ती जाती है आपका फासला उसी के मुताबिक जो है वो कम होता जाता है। तो सेवरल इक्वेशन हैं जो कि यूज़ की जाती हैं VO2 मैक्स को मेजर करने के लिए इन मिलीलीटर पर केजी पर मिनट फ्रॉम द डिस्टेंस स्कोर ए फार्मूला फ्रॉम आइदर किलोमीटर और माइल। तो ये फार्मूला है VO2 मैक्स मेजर करने का। अब इक्वेशन हमारे पास आ गई, फॉर एग्जांपल फासला आ गया कि हमने 12 मिनट के अंदर हमने कितना फासला तय किया। तो वो अगर आप माइल्स में आपने वो नोट किया फासला तो फिर ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, अगर किलोमीटर में यूज़ किया है तो फिर नीचे वाली जो इक्वेशन है वो यूज़ की जाएगी। अब इसी को आगे हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल के एक शख्स है, आगे चले पहले ये स्कोरिंग है वुमन का, कि वुमन का चार्ट है कि वो उसने कितना जो है वो फासला के एक्सीलेंट पे वो 2700 अगर मीटर जो फासला यानी कि 2.7 किलोमीटर कोई खातून फासला तय कर लेती है 12 मिनट में, तो इसका मतलब वो एक्सीलेंट स्टेज के ऊपर है। तो इसी तरह आगे फिर एवरेज और अबव एवरेज के डिफरेंट जो है वो फासला जो है डिस्टेंस उसका नोट किया जाता है। टाइम जो है वो 12 मिनट के अंदर ये देखा जाता है। तो फॉर फिट पर्सन इन द सेम रेंज द VO मैक्स जो है उसका कितना होना चाहिए। वुमेन जो है वो अगर खातून है तो उसका 45 निकलना चाहिए और अगर मर्द हैं तो वो 51 जो ml है वो उसका निकलना चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप निकालते हैं, हम कहते हैं 22.35 है किलोमीटर में हमने फासला तय किया है। हमने फासला तय किया जी 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर हमने फासला तय किया, तो ये 33 जो 1.5 किलोमीटर अगर आपने फासला तय किया तो ये 33.5 है और माइनस उसमें से हमने 11.29 करने हैं, तो 22 जो है वो हमारा आएगा, यानी कि 22 ml पर केजी पर मिनट जो है वो हम VO2 मैक्स जो है वो हमारा है, तो ये 22 कम है। यानी कि इसका मतलब है कि 12 मिनट के अंदर अगर आप 1.5 किलोमीटर करते हैं तो आप किस एवरेज के ऊपर हैं। हमने कौन सी एग्जांपल ली है, 1.5 किलोमीटर पुअर वाली, यानी कि 1600 मीटर भी उससे है। तो यानी कि जो 12 मिनट में 1.5 किलोमीटर करता है, यानी कि इसका मतलब जो 22.235 है वो VO2 मैक्स लोअर स्टेज के लिए काउंट किया जाता है। तो ये जितना ज़्यादा आपका होगा, अमूमी तौर पर जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनका 45, खवातीन का 45 होता है और जो मैन है उनका 51 तक होता है। उसके बाद एक और तरीका, एक तो होगा कूपर बार 12 मिनट टेस्ट है VO2 मैक्स मेजर करने का। उसके बाद रेस्टिंग हार्ट रेट, बिल्कुल सिंपल, किसी ना कोई दौड़ लगाने की ज़रूरत, ना कोई प्रॉपर उसके लिए हमें एक्टिविटी करने की ज़रूरत। सिंपल से क्वेश्चन है, उसके ज़रिए जो है वो हम अपना मेजर कर सकते हैं। बस करना क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, अब अपना मैक्सिमम हार्ट रेट निकालते हैं और उसमें से जो रेस्टिंग हार्ट रेट है उसको निकाल कर VO2 मैक्स जो है उसको मेजर कर सकते हैं। रेस्टिंग हार्ट रेट और मैक्सिमम हार्ट रेट में क्या फ़र्क है। रेस्टिंग हार्ट रेट वो होता है जब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो उस दौरान अगर हम अपनी जो पल्स है उसको मेजर करते हैं और देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर ये कितनी मरतबा पल्स बीट कर रही है, तो वो हमारा क्या है, रेस्टिंग हार्ट रेट है। और मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है वो फार्मूले के तहत आप निकाल सकते हैं।
فار ایگزامپل آپ کا یعنی کہ 208 سے جو آپ کی ایج جو ہے، ایج فار ایگزامپل 31 سال ہے، تو ایج کو 31 ملٹیپلائی 0.7 کریں گے، جو جواب آئے گا اس کو -208 سے کر لیں گے، تو 186.3 جو ہے وہ سمجھیں کہ اس بندے کا جس کی ایج 31 سال ہے اس کا جو میکسیمم ہارٹ ریٹ ہے وہ 186 تک ہو سکتا ہے۔ تو اس میکسیمم ہارٹ ریٹ سے ہم نے ریسٹنگ جو ہارٹ ریٹ ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے، اور اس کو پھر آگے 15.3 کے ساتھ جب ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ہمارا VO2 میکس آ جائے گا۔ تو سب سے ایزیسٹ اور فاسٹسٹ طریقہ ہے میکسیمم ہارٹ ریٹ کے ذریعے، ریسٹنگ ہارٹ ریٹ کے ذریعے جو VO2 میکس میئر کرنے کا۔ میکسیمم ہارٹ ریٹ کی ایکویشن آپ کے سامنے ہے، ریسٹنگ ہارٹ ریٹ کیا ہے وہ ہم یعنی کہ 1 منٹ کے اندر اگر فار ایگزامپل ہم 20 سیکنڈ کے لیے کرتے ہیں تو 1 منٹ کے اندر کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو اس کو پھر 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں گے۔ اگر ہم 10 سیکنڈ کے لیے اپنی پلس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور میئر کرتے ہیں کہ یہ کتنی دفعہ بیٹ کرتی ہے، تو پھر اس کو 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں۔ اگر آپ نہیں ملٹیپلائی کرنا چاہتے پھر 1 منٹ اپنی جو پلس ہے اس کو چیک کریں اور دیکھیں اسٹاپ واچ کے مطابق کہ یہ کتنی دفعہ بیٹ کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل 20 سیکنڈ کے میں جو 22 مرتبہ جو ہے وہ پلس ریسٹنگ سچویشن میں وہ 22 مرتبہ کر رہی ہے بیٹ، تو آپ اس کو جب 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1 منٹ میں جو میرا ریسٹنگ ہے یعنی کہ نمبر آف پلس بیٹنگ ہے وہ کتنی ہے، 66 ہے۔ تو اس 66 کو آپ ڈیوائڈ کریں گے میکسیمم ہارٹ ریٹ کے ساتھ، وہ آنسر آ جائے گا 2.82، اس کو ملٹیپلائی آپ کر دیں گے جو اسٹینڈرڈ سیٹ ہے 15.3 اس کے ساتھ، تو یہ ہمارا پاس کیا آ جائے گا 43.18 ملی لیٹر پر کے جی پر منٹ جو ہے وہ ہمارے پاس VO2 میکس آ جاتا ہے۔ اور یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہے VO2 میکس میئر کرنے کا، کہ آپ گھر میں بیٹھے کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صورت میں بھی اپنا جو ریسٹنگ ہارٹ ریٹ ہے اور VO2 میکس جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں، 1 مائل واک ٹیسٹ ہے کہ 1 میل آپ وہ سیم اسی طرح، کیونکہ جیسے آپ کو بتایا کہ VO2 میکس جو ہے وہ بیسیکلی ریلیٹڈ کس کے ساتھ ہے، ہماری ایروبک فٹنس۔ تو ایروبک فٹنس کیسے میئر کی جائے گی؟ جب آپ گراؤنڈ میں ہوں گے اور لمبی دوڑیں لگائیں گے تو 1 میل واک ٹیسٹ ہے، آپ اس میں بھی وہی طریقہ ہے کہ 1 میل میں کتنے میٹر ہوتے ہیں، 1609 میٹر، تو آپ 1609 میٹر جو ہے وہ چلتے ہیں، یا 1 میل جو فاصلہ طے کرتے ہیں ایٹ دی 1 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اسٹاپ واچ کو روکتے ہیں اور پھر 10 سیکنڈ جو ہے اپنی پلز کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اب آپ نے واک کیا ہے تو ظاہر بات ہے پلز ریٹ جو ہے وہ آپ کا ہائی ہوگا، تو آپ 10 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ اپنی پلز ریٹ جو ہے وہ اس کو میئر کرتے ہیں، اور پھر اس کو اسی یہی ایکویشن جو ہے ان کے تحت، یا آپ کیلکولیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں، تو اس میں جو اومنی کیلکولیٹر ہوتا ہے VO2 میکس کا، تو اس میں آپ جو اپنا یہ جو ڈیجٹ ہے وہ پٹ کریں گے تو آپ کا VO2 میکس وہاں پہ نکل آئے گا۔ اس کے بعد 3 منٹ اسٹیپ ٹیسٹ ہے۔ 3 منٹ اسٹیپ ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایروبک فٹنس ماپنے کا طریقہ کار ہے کہ اس میں کیا ہے، جو آپ اسٹیپ ہے وہ 16.25 انچ کے فاصلے کے اوپر فرام گراؤنڈ لیول سے اس سے یہ اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل سیڑھی کی طرح آپ نے 16.5 انچ ہے اوپر جمپ لگانا، کبھی اوپر ایک باؤں اوپر جائے گا ایک نیچے آئے گا، اسی طرح تو اسٹاپ واچ جو ہے وہ چلائیں گے 3 منٹ تک آپ یہ ٹیسٹ کریں گے، تو ریپیٹ دیٹ سیکوینس فار 30 منٹ، تو اس کے بعد جب 3 منٹ آپ نے یہ ایکسرسائز کی تو 5 سیکنڈ کے لیے آپ رکیں گے، اور پھر اس کے بعد پلس ہے اس کو آپ چیک کرتے ہیں 15 سیکنڈ کے لیے، اور جو آپ کے پاس ویلیوز آتی ہیں اس کو آپ جو کیلکولیٹر ہے اس میں پٹ کر سکتے ہیں، اپنا جو جینڈر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنا رزلٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ کیلکولیٹر جو موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، آپ ان کے ذریعے بھی اپنا جو VO2 میکس ہے وہ میئر کر سکتے ہیں۔ سب سے جو سمپل طریقہ ہے وہ کون سا ہے، ریسٹنگ ہارٹ ریٹ کے ذریعے آپ اپنا میئر کر سکتے ہیں۔ تو مختلف جو طریقے